کی آمد ہو چکی ہے. میں انہیں یہ شعر پیش کر کے دعوت سفر دینے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں نبی سرورے ہر رسول و ولی، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ ہے، بھی ہے تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل. ابو بکر عثمان، ابو بکر عثمان، ابو بکر عمر عثمان علی ہے. حضرت گرامی آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ کو آپ ملاحظہ کریں گے تو ادھر ادھر جو منتشر ہے وہ آئے جگہ لے کر بیٹھ جائے. اور ہماری ماں پہلے آئے ہوئے ہیں تو ادھر پر آپ دن جگہ ہے، آئے اور ادھر بیٹھے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر. تم لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کر نعرے میں جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، مسلمانان کل. ماشاء اللہ آج لگ رہا ہے بیداری آئی ہے. اور بیداری کیوں نہ ہو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے. جدھر جدھر جاتے تھے تو لوگوں کو سوچنا پڑتا تھا. آج ان کی آپ مکمل سیرت اور حیات سماعت کریں گے. لہذا آپ اپنے نام سے بیٹھے اور جو اب تک نہیں آئے ہیں افسوس ہے، اتنا آرام کریں گے. تشریف لائے. طرف پیچھے جائیں گے تمہارا نزدیک بولنے سے گھر گھر آنے لگتی آواز. ایکو مت دیجیے، ایکو دینے سے ہاں ایکو سے ٹکراتی آواز. ٹھیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم کی آیتوں میں سے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس کی تفاسیر ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینے تاجدار ہم غریبوں کے غم گزار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ بے کش پناہ میں
درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار آلے اور آلے نبی پر درود پڑھ لے، محبت سے پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ سب بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت قلیل ہے اور آپ کو سننا بہت کچھ ہے، تو بلا تفصیل آپ نے کل سماعت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مکمل نہیں، بس کچھ جھلکیاں، اور ان کی وفات قبر انور پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے۔ اور کیوں نہ ہو، زندگی ساتھ میں گزری، جس وقت سبوں نے انکار کیا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تھی۔ جب معراج میں نبی گئے تھے اور واپس آئے، واقعہ مکہ والوں کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلی منزل یعنی پہلا آسمان، دوسری منزل، تیسری منزل، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں سے لامکان، جہاں کوئی جگہ نہیں، نو پلیس، رب کا دیدار ہوا، پھر واپس آیا۔ تو ابو جہل جو ابو الحکم نام تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کہا، اور اسے موقع ملا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، تجارت کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے، ابو جہل کو معلوم ہوا تو دوڑتے ہوئے پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں راتوں رات، وہ بھی پوری رات نہیں، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اور مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بعد دیگرے پورے آسمان کو پار کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حتیٰ کہ لامکان تک، اور واپس بھی آ گئے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تب ابو جہل نے کہا، سنو، جسے تم اپنے دوست کہتے ہو نا، جسے تم اللہ کے نبی مانتے ہو نا، وہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں میں، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو جہل سن، تم ایرا گیرا تیرا کا کسی کا نام لیتے تو کبھی میں تصدیق نہیں کرتا، لیکن میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیے وہ ہرگز کبھی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، جو ہوا ہے وہی کہہ رہے، یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، ایک سیکنڈ میں اللہ جو چاہے وہ کروا دے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت۔ لیکن اب کل سماعت فرما چکے، سب سے پہلے خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیے، لوگوں نے مارے انہیں۔ اس کے بعد
لوگ مشورہ کیے کہ اب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ ہونے لگا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو کیوں نہ معاذ اللہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے، یعنی سر قلم کر دیا جائے۔ ہے کوئی ہمتور؟ اس میں ایک شخص تلوار کو میان سے نکال کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے، آج میں کام تمام کر دوں گا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، جا تم اور سر قلم کر کے لے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیش میں نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہتے عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے سنو، پہلے تو چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن آج کھلا عام ہو رہا ہے، اس لیے آج میں نے دل میں ٹھان لیا کہ آج محمد کا کام تمام کر دینا ہے۔ بولے اچھا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، تم کام تمام کرنے کے لیے چلے ہو؟ جب ایسی بات ہوئی تو بولے شاید تم بھی اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ بولے ہاں سن لو، میں بھی دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ وہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے خود ہاتھ سے بنا کر کے وہ جھوٹے ہیں، اور ایک خدا جو سچ ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار تانتے ہیں اور کہتا ابھی سر تمہارا تن سے جدا کروں گا۔ ادھر وہ صحابی رسول کہتے سنو، سر تن سے جدا کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ دیش میں آتے ہیں، پلٹتے ہیں، بہن کے گھر جا کر دستک دیتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ جب دستک سنائی دیتی ہے تو ایک گھر کے ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں۔ بہن دروازہ کھولتی ہے، سامنے کیا دیکھتی کہ عمر لنگی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ آتے ہی تیش میں اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ کر زور و کوب کرنا چالو کر دیتے، مارنا چالو کر دیتے ہیں۔ اور ان کی طاقت کیا کہنا، اس طریقے سے مارے کہ ایک گھونسے میں ناک اور منہ سے خون کا فوارہ چالو ہو گیا۔ جب ان کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب نے دیکھی کہ ہمارے شوہر خون سے لہو لہان ہے، بچانے کے لیے حضرت عمر کے ہاتھ پکڑتی ہے کہ حضرت عمر ایسا جھٹکا دیتے ہیں، ایک اس کی بہن فاطمہ دیوار سے جا کر ٹکراتی ہے، سر سے خون کا فوارہ چالو ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے سنو اے عمر، تمہارے نسوں میں جس کا خون دوڑ رہا اسی کا خون میرے جسم میں بھی دوڑ رہا۔ تمہارا باپ بھی خطاب ہے، میرا باپ بھی خطاب، تم چاہے کچھ بھی کر لو لیکن ہمارے دلوں سے اسلام کو نہیں نکال سکتے۔ جب اپنی بہن کو لہولہان خون سے شارابور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تو دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، پسیج جاتا ہے۔ کہتا اچھا بتا ابھی تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، وہ مجھے دکھلا۔
بہن کہتی ہے یوں ہی نہیں، یہ لا ریب کتاب خدا کا کلام ہے، اسے کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر اس کتاب کو چھونا مقصد ہے، پڑھنا مقصد ہے، تو پہلے غسل کرو، پہلے پاکی حاصل کرو۔ حضرت عمر جاتے ہیں، غسل لیتے ہیں، واپس آتے اور قرآن کو کھولتے ہیں تو نظر چلی جاتی ہے اس آیت پہ جس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں، تم میری عبادت کرو اور میرے لیے نماز قائم کرو۔ جو ہی اس آیت پہ نظر پڑتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے میری بہن، ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ جو ہی سننا تھا یہ جملہ کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے سے باہر نکلتے ہیں اور حضرت عمر کی کلائی پکڑ کر کہتے ہیں اے عمر، کل ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ حضرت عمر بن خطاب یا حضرت ابو الحکم بن حشام، ان دونوں سے جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوی عطا فرما دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے دعا کیے تھے۔ دعا مغز العبادہ ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے۔ آج ہمارے پاس دعا کے سوائے کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے۔ لیکن دن رات ہم دعا کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ جو زبان صبح سے شام تک جھوٹ بولتی ہو، جو زبان صبح سے شام تک دوسروں کی چغلی کرتی ہو، جس زبان سے ہم کھانا حرام کا لقمہ کھائے، جس زبان سے ہم چغلی کریں، کیا اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں کبھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام ادھر دعا کرتے تھے، ادھر حاضر۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، کسی کی چغلی نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر حلق میں دانہ ڈالتے تو پہلے تحقیق کرتے تھے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو جاتا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے معلوم نہیں، تو اسے کبھی اپنے حلق میں نہیں ڈالتے تھے، بھوکا رہنا گوارا کرتے تھے، تب جا کر ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آج تو کہیں سے بھی آئے مال، آنا چاہیے، بس کہاں سے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ مال حرام کا ہے، حلال کا ہے، کیسا مال ہے؟ دعا کیجئے، زبان کو پاک کیجئے، چغلی سے، جھوٹ سے زبان کو حفاظت میں رکھیے۔ رب فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا ہے سوائے شیطان کے۔ سب سے پہلے لعنت اللہ نے جو بھیجا ہے وہ شیطان کے اوپر بھیجا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ کس کے اوپر؟ علی الکاذبین، جھوٹوں پر، جو جھوٹ بولتے ہیں اس پر اللہ کا لعنت ہے، اللہ نے لعنت بھیجا ہے۔ تو جھوٹے انسان جس کے اوپر اللہ لعنت کرے، تب جس کو اوپر اللہ لعنت کرے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ پرہیز کیجئے جھوٹ بولنے سے حتیٰ امکان۔ ایک صحابی رسول، صحابی نہیں یہودی تھا، بعد میں صحابی بنے، اب اسے صحابی رسول ہی کہنا چاہیے، آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ شخص آنے والا کہتا ہے میں چوری کرتا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائے،
میں جھوٹ بولتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، ہر برائی میرے اندر ہے، ان میں سے صرف آپ ایک چیز مجھے چھوڑنے کے لیے بولے بس، تب میں ایمان لاؤں گا۔ شرابی وہ، جوہاری وہ، بیاض کھانے والا وہ، جھوٹ بولنے والا وہ، زناکار وہ، ان میں سے شرط رکھ رہا ہے کہ صرف ایک چیز چھوڑنے کے لیے بولیے تب میں ایمان لاؤں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سنو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ جتنی برائی ہے تمہارے اندر نا، ان میں صرف ایک جھوٹ بولنا تم چھوڑ دو۔ وہ شرط منظور کر لیا، بہت آسان ہے، جھوٹی تو نہیں بولنا ہے، باقی ہر برائی تو کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اسلام قبول کر لیا، اپنے گھر گیا، رات آئی، چوری کرنے کے وقت گھر سے باہر نکلا، دروازے سے باہر نکلا، آدھا دور گیا، جانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ یہ وعدہ کیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کبھی آقا سے ملاقات ہو گئی اور مجھ سے پوچھا کہ چوری کیے تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا نہیں کیا ہوں۔ جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے چوری کی برائی اس کے اندر ختم ہو گئی۔ شراب پینے کے لیے نکلا، جب بھٹے کے پاس پہنچا تو اسے یاد آیا کہ نبی کی بارگاہ میں میں نے وعدہ کیا جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، اب اگر شراب پیتا ہوں اور نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا شراب پیے ہو تو جھوٹ کیسے بولوں گا کہ نہیں پیا ہوں۔ دو برائی جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ جب زنا کرنے کا وقت آیا، گھر سے باہر نکلا، زنا کے لیے جا رہا تھا، پھر یہی خیال آیا کہ نبی کی در پہ جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی، پوچھیں گے زنا کیے تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا زنا نہیں کیا ہوں۔ زنا کی برائی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے، جھوٹ چھوڑ دینے کی وجہ سے جتنی برائی تھی، جتنے گناہ کرتا تھا، سب اس نے ختم کر دیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ بھی آج وعدہ کر لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین کو حاضر و ناظر جان کر یہاں سے وعدہ کر کے اٹھائے کہ سر تن سے جدا ہو جائے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ جھوٹ اگر جسم سے نکل گیا تو ہر برائی آپ کے جسم سے نکل جائے گا۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا بہت ہی بہترین چیز ہے، دعا کیا کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے لیے دعا نہیں کیا اور اپنے بھائی کے لیے دعا کیا یا اپنی دعا میں اپنے بھائیوں کی دعا شامل کیا، بھائی سے مراد کل مومن اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری کر دیتا ہے۔ لیکن صرف اپنے لیے دعا کیا اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، یعنی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی دعا مانگے، جب بھی دعا کرے، خود کے لیے بھی کرے، اوروں کے لیے بھی کرے، اور دعا کرنا ہماری نبی کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اے رب قدیر، عمر بن خطاب یا ابو الحکم بن حشام کو، ان دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ حضرت خباب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پکڑتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے لے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں دروازے سے، کہتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے مارنا آج بہت آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، پکڑ کر اور جھنجھوڑتے کہتے عمر کیا کب تک فتنہ پھیلاؤ گے، کب تک تم فتنہ پھیلاتے رہو گے، جب تک ذلیل و خوار نہیں ہوگے
रहोगे, उस वक्त तक फितना फैलाते रहोगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपके कदमों में अपने सर को रखकर ईमान कबूल करने आया हूं और पढ़ते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारा लगाया जाता, पहला नारा अरब के जमीन पे। इससे पहले 39 मुसलमान थे और हजरत उमर ये बोलकर निकले थे कि 40वां होने नहीं दूंगा। जितने मुसलमान हैं बस 39, 40वां होने नहीं दूंगा। और 40वां मुसलमान जाकर खुद हो गए। ये 40वां क्या है हजरत? हर जगह 40 की आबादी। हजरत मूसा सलाम कोहे तूर में गए, 40 दिन वजीफा किए। किश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन काबा शरीफ के अंदर तवाफ लगाए। ये 40 से लोग चिढ़ते क्यों है? 40वां से बहुत लोग चिढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह को ये 40वां बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने 40वां मुसलमान बनाया। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नारा लगाते हैं। नारा लगाने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे नहीं है? हमारे आका फरमाते हैं कि हाँ, हम हक में क्यों नहीं है? क्या हमारा इस्लाम हक नहीं है? हाँ हाँ, हमारा इस्लाम हक क्यों नहीं है? तो फिर हम छुप छुप करके ऐसी इबादत क्यों करें? लोग मक्के में काबा शरीफ के अंदर बुतों की पूजा करते हैं, हम तो एक खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर छुप कर नमाज क्यों पढ़े? हम छुपकर खुदा की तस्बीह और तहलील क्यों करें? हम तो हक पर है, हम अरब वाले से क्यों डरे? चले। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है, 2 सफ़े बनी। एक सफ में जो आगे आगे चल रहे थे वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरी सफ में जो आगे कमान संभाल के चल रहे थे वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब इन दोनों को मुसलमानों के आगे देखे, आमीर बनते हुए चलते हुए देखे, तो अरब के दुश्मनाने अरब, आज जितने लोग बड़े बड़े सरदार थे, अपने छत पर चले गए और छत से झांकने लगे कि ये क्या हो गया? अरे उमर तो गया था सर कलम करने, लेकिन यहां तो कुछ और नजारा देख रहा हूं, यहां तो कुछ और ही देख रहा हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे है, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे है, पीछे पीछे 20 मुसलमान चल रहे हैं। 20 इस साइड है, 20 इस साइड है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पीछे आ रहे हैं, सर को झुकाए हैं। नारे तकबीर का नारा लग रहा है, नारे रिसालत का नारा लग रहा है। मक्का शरीफ में अब काबा शरीफ के अंदर आ गए, तो आप किया गया, तो आप कर लेने के बाद नारा लगाया गया। नारा लग जाने के बाद जितने मुसलमान थे सब अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के ऊपर कुर्बान जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मांगा हुआ हजरत उमर है, उनकी कुव्वत से इस्लाम को कुव्वत मिली है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले अपने मामू यानी अबू जहल के घर पे जाते हैं, दस्तक देते हैं। कहते हैं कौन? बोला मैं उमर हूं। किस लिए आए हो? बोला सुनो, कलमा पढ़कर मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूं, आओ मुझसे लड़ो। अबू जहल कहता है उमर ये तुमने क्या किए? अपने आबो अजदाद को छोड़ करके नए दीन में दाखिल हो गए। हजरत उमर कहते ये कोई नया दीन नहीं है, वो वही दीन है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लाए थे। ये यही दीन है जो हजरत सीस अलैहिस्सलाम लाए थे। ये यही दीन है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यही दीन है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। और ये यही दीन है जो आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। सुनो, कान कर सुनो, ये कहने वाले 1400 साल पुराना तुम्हारा दीन है। मेरा दीन पुराना 1400 साल नहीं, बल्कि जब से इंसान की आबादी दुनिया में आई है उस वक्त से लेकर के अब तक ये दीन है, और कयामत तक इंशाअल्लाह ये दीन बाकी वो सारी रहेगा।
یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے. کم و بیش 1 لاکھ پیغمبر انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کیے اور یہی آخری تبلیغ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور یہی تبلیغ خلفائے کرام نے کیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سبوں کے گھر جاتے دستک دیتے, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ میں باہر نکلوں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اے عمر, اپنے اسلام قبول کیے ہو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو, سبوں کو بتانا چاہتے ہو؟ ہاں, میں پورے عرب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت عمر سے پہلے جتنے لوگ بھی ایمان لائے تھے سب چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھلے عام عبادت کیے اور لوگوں کو دستک دے دے کر بتایا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. اس نے کہا فلاں جگہ پہ کچھ لوگ ہیں, وہاں ایک ایسا شخص ہے, اس کے کان میں جا کر بول دو تو سارا عرب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اسلام قبول کر لیے. حضرت عمر پہنچتے ہیں وہاں, جا کر کہتے سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا, اسلام میں داخل ہو گیا. اس نے بلند آواز سے چیخنا پکارنا چالو کیا, ہے عرب والو سنو سنو, عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے, محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے. کچھ چند لوگ جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھ پڑے, اکیلے 6-7 لوگوں کو مات دے رہے ہیں. جو ہی ابو جہل کو پتا چلا, ابو جہل اپنے گھر سے نکلا اور کہنے لگا میں اپنے بھانجے کو امان دیتا ہوں, چھوڑ دو تم لوگ. وہ لوگ ہٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ماموں اور دوسرے مسلمانوں کو مارتے ہو اور مجھے امان دیتے ہو, میں تیری امان نہیں چاہتا ہوں, میں تمہارے امان سے دستباری کرتا ہوں, نہیں چاہیے تمہاری امان. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا عمر جس سے شیاطین بھاگتے ہیں, جس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں, یہ عمر ہے. گرمی کا موسم ہے, لہلاتی ہوئی گرمی دھوپ ہے. ایک شخص کمبل اوڑھے ہوئے دھوپ میں گلیوں سے دور سے چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت دیکھتے ہیں کہ یہ شخص گرمی کے موسم میں کمبل اوڑھے ہوئے جا رہا ہے, آخر بات کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی پیچھا کرتے ہیں اور جلدی جلدی جا کر کمبل پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں. اتنی گرمی میں تم کمبل کیوں اوڑھے ہو؟ تم نے کیا چھپا کر رکھے ہو؟ کیا چھپائے ہو کمبل کے اندر؟ مجھے دکھلاؤ. وہ شخص گھبراہٹ میں بول دیتا ہے اے امیر المومنین, کچھ نہیں ہے, شرکہ ہے. اچھا تو تم شرکے کو چھپائے کیوں ہو؟ دکھلاؤ. ڈرتے ڈرتے کمبل ہٹاتا ہے, اور جب کمبل ہٹتا ہے تو کیا دیکھتے اس میں حقیقت میں کھجوروں کا سرکہ رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب تمہارے ہاتھ میں سرکہ ہے تو تم اسے چھپا کر کیوں لے کر جا رہے تھے؟ اتنی گرمی میں کمبل کیوں اوڑھے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر وہ شخص کہتا ہے یا امیر المومنین, میں آپ سے جھوٹ بولا تھا, یہ سرکہ نہیں بلکہ شراب تھا, لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے بولا سرکہ ہے. رب قدیر ذوالجلال کی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف سے اس شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی حکومت. فقہاء کرام کہتے کہ 1 سال اگر آپ زندہ رہ جاتے نا حضرت عمر, 1 سال, تو ساری دنیا میں حضرت عمر کے سکہ چلتا, ساری دنیا کا بادشاہ حضرت عمر ہوتے. 1 سال اور اگر حیات میں رہتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں عمر ابن سعد کو گورنر منتخب کیے. مصر کے لوگوں کے اندر ایک یہ رواج تھا کہ سال میں ایک بار دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا اور اس پانی کو جاری اور ساری کرنے کے لیے ایک کنواری لڑکی کو اس دریا میں چھوڑا جاتا تھا. اور جب کنواری لڑکی اس دریا میں چھوڑ کر کنواری لڑکی کو آ جاتے رات کے اندھیرے میں تو صبح دریائے نیل پانی سے بھرا ہوا نظر آتا. اسلامی حکومت آ چکی تھی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں. لوگوں نے آئے ان کے پاس اور یہ دریافت کیے حضور دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے اور یہاں کا رواج ہے کہ جب تک کنواری لڑکی کو دریا میں نہ چھوڑا جائے اس وقت تک پانی رواں دواں نہیں ہوتا. حضرت عمر کہتے سنو اسلام ہمارا اجازت نہیں دیتا. یہی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے, یہ دین آیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, یا امیر المومنین مصر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, دریائے نیل خشک ہو چکا ہے, یہاں کے لوگ مصر چھوڑ کر جانے کے لیے چاہ رہے ہیں. یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو اس میں جب تک کنواری لڑکی کو نہیں چھوڑا جاتا اس وقت تک دریائے نیل میں پانی نہیں آتا ہے. آپ کا حکم کیا ہے؟ جو ہی یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دستیاب ہوتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر تم نے بہت اچھا ان کا جواب دیے ہو, میں تمہارے اوپر غش کرتا ہوں. بہت اچھا تم نے جواب دیے کہ ہمارا اسلام ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام میں ایسی چیزوں کی جگہ نہیں ہے جو بے بنیاد ہو. سنو اس کے ساتھ میں ایک رقہ بھیج رہا ہوں, یہ رقہ دریائے نیل میں ڈال دینا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر کی خط پہنچ جاتا ہے. حضرت عمر اس خط کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر اس خط کو بھی پڑھتے ہیں جس خط کو دریا میں ڈالنے کے لیے حضرت عمر نے کہے تھے. اس خط میں یوں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم والا. میں عمر تمام مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین دوم اے دریائے نیل, میری طرف سے یہ خط تمہارے جانب. اگر تم خود بخود جاری و ساری ہوتے ہو تو کبھی جاری و ساری نہ ہونا, اور اگر خدا کے حکم سے جاری اور ساری ہوتے ہو تو رب قدیر کی بارگاہ میں یہ عمر التجا کرتا ہے رب قدیر دریائے نیل میں پانی جاری اور ساری کر دے. حضرت عمر کہتے ہیں رات میں جا کر اس خط کو میں نے دریائے نیل میں ڈالا اور جب صبح ہوئی مصر والے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ دریائے نیل جتنا پانی دیتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ ہی پانی اس میں رواں دوا ہے. حضرت عمر فاروق کی حکومت کہاں کہاں نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے حضرت عمر کی زندگی کی تو آپ راتوں رات بیٹھ کر سماعت کریں گے, لیکن ان کی زندگی کے کارنامے ختم نہیں ہونے والے اور ہمیں اور بھی بہت کچھ سننا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال چند مہینے حکومت کی ہے اور ان کی حکومت میں اللہ اکبر جب ہندوستان آزاد ہوا تھا 47 میں تو مہاتما گاندھی یہ تحریر کیا تھا. ایسے مہاتما گاندھی کو آپ لوگ بہت اچھے کہتے ہیں, اچھے تھے بھی, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کا دشمن سب ہے. ایک بار کا واقعہ ہے
महात्मा गांधी और पटेल, जवाहरलाल नेहरू और कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उसमें एक मुसलमान भिखारी भीख मांगने आ गया। तो महात्मा गांधी अपने पॉकेट से 10 का नोट निकाले और उस भिखारी को, फकीर को दे दिए। ये 47 की बात है, 47 की बात है। 10 रुपया बहुत मायने रखता है। कुछ दिन के बाद एक गैर कौम फकीर आ गया वहां, तो महात्मा गांधी उसे कुछ नहीं दिया और डंडा मार कर भगा दिया। तो जो बैठे हुए थे वो लोग बोले, आखिर ये मामला क्या है? एक मुसलमान भीख मांगने आया तो उसे आप 10 के नोट दिए, और एक हमारी कौम भीख मांगने आई तो उसे आप डंडा मार के भगा दिए। तो महात्मा गांधी क्या बोला मालूम है? कि इन्हें भिखारी बनाकर रखो। किन्हें? हमें। इसे भिखारी बनाकर रखो हयात ये भीख मांगता रहे। अगर मैं इसे दे देता भीख तो ये जिंदगी भर भिखारी बन के रहता। इसे मैं इसलिए नहीं दिया ताकि ये भीख ना मांगे, जाकर कारोबार करे। समझ रहे हैं ना? और आज देख ही रहे हालात क्या है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भिखारी आपको कौन मिलेंगे? जी, तो कारोबार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बहुत बरकतें अता फरमाई है। तो उसने एक खत लिखा था उस वक्त महात्मा गांधी ने कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, अगर तुम हिंदुस्तान को सही तरीके से चलाना चाहते हो तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सवाने हयात को अपने नजर में रखकर अगर चलाओगे तो तुम्हारा हिंदुस्तान कामयाब हो जाएगा। बताइए, गैर भी मानते हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कैसी हुकूमत की है, कैसी हुकूमत थी। रात में पहरा दे रहे थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने में। एक घर से आवाज आई, बेटा सो जा, कुछ चावल पक रहा है, ये बन जाए तो मैं उठाकर खिला दूंगा। और ये बच्चों की आवाज रोने की आ रही थी और उसकी माँ यही बच्चों को दिलासा दे रही थी कि अभी हनिया में बन रहा है, जब बन जाएगा तो मैं तुझे खिला दूंगी, अभी खामोश रहो या सो जाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर बहुत देर तक सुनते रहे। उनके साथ जो खादिम थे, हजरत उमर बोले यहाँ पहचान ले दो, इस घर का पहचान लगा दो, और चले गए। जब सुबह हुई तो बोले जिस घर के पहचान दिए थे उस घर में कौन उसे बुला कर लाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे बुलाए। अब बोले क्या मामला है? तुम्हारे घर में बच्चे रो रहे थे। तो खातून कहती है, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे शोहर जंग में गए हुए थे और वो शहीद हो गए, और ना जाने कई दिनों से मेरे घर में फाका कशी चल रहा है, खाने का एक दाना नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अफसोस किया कि मेरी हुकूमत में, अब मेरे ही शहर में, मेरे ही रियायत में कई दिन से भूखे और मुझे पता नहीं है। फौरन बैतुल माल में गए और किसी खादिम को नहीं, किसी गुलाम को नहीं, बल्कि खुद आटे की गोनी अपने पीठ में रख करके उस खातून के घर में पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद बोले मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ कर दो, कल कहीं रब्बे कदीर मुझसे सवाल कर लिया। ये उमर, तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी रियाया में एक घर ऐसा था जो कई दिन से फाका कशियों में चल रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? एक खातून मुझे माफ कर दो, और आइंदा अगर ऐसा कभी मामला हो तो मेरी दरबार में आ जाना, आज मुझे तुम माफ कर दो। खलीफतुल मुस्लिमीन ऐसे उमर है रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत, ऐसे बादशाहियत के उन्होंने किए कि उनकी हुकूमत में इंसान तो इंसान, जानवर भी भूखा नहीं मरा है, जानवर भी भूखा नहीं रहा है। 10 साल की हुकूमत आप किताब खोल के देखें कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे किए।
ایک غلام تھا مدینے میں ابو لولو نام، جو حبشی تھا. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ آ کر شکایت کی اپنے مالک کے بارے میں کہ ہر دن مجھ سے وہ 4 درہم وصولتا ہے، تھوڑا اس میں کم کر دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم بہترین لوہار ہو اور اچھے کام کرتے ہو، تمہارے لیے اومیہ 4 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت اچھا ہے، یہ کوئی خاص زیادہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس ہنر بھی اچھا ہے. وہ واپس چلا گیا. کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی غلام کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ مجھ سے کبھی بولے تھے کہ میں ایک ایسی چکی تیار کروں گا جو ہواؤں میں اڑے گا، تو ایک کام کرو وہ چکی تم تیار کر دو. تو ابو لولو دیش میں آ کر کہتا ہے کہ ہاں میں ایک ایسی چکی تیار کروں گا آپ کے لیے کہ ساری دنیا وہ جانے گی اور یاد رکھے گی. یہ بول کر ابو لولو غلام حبشی چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو ابھی گیا ہے مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر گیا. اتنے بڑے بادشاہ چاہتے تو قید کروا لیتے، لیکن نہیں. وہ غلام گیا اور ایک خنجر بنایا. خنجر بنانے کے بعد اس میں زہر پوشت کیا، اور صبح کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جماعت کھڑی کرتے تو لوگوں کو صفے درست کرتے اور کہتے آگے آ جاؤ، آگے کی جگہ مت کو چھوڑو. وہی ابو لولو حبشی غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، اور جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تکبیر بولے اللہ اکبر، یہ خنجر نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شانے میں، سینے میں، یعنی 6 جگہ ایسا وار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ گر گئے. اب تمام لوگ اس کو پکڑنے کے لیے چاہے صحابہ کرام، لیکن اس نے 3-4 8 صحابیوں کو زخمی کر کے بھاگنے کی کوشش کیا. مصر کا ایک شخص اسے اپنے قبضے میں لیا کمبل ڈال کر کے، اور جو ہی وہ لولو غلام دیکھا کہ اب میں گرفت میں آ گیا ہوں، خود کو خودکشی کر لیا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون رواں دوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلدی 2 رکعت پڑھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں لے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد 13 دن حیات میں رہتے ہیں، لیکن وہ 13 دن جو بھی کھانا پینا منہ میں ڈالا جاتا تھا، سرکہ ڈالا جاتا تھا، زخم کے ذریعے سے نکل جاتا تھا. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے سنو، اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور حضرت عائشہ سے یہ پوچھو کہ میں اجازت چاہتا ہوں اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرا بھی مدفن ہو جائے، میں بھی یہ اجازت چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر قربان چاہیے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے اے عبداللہ، جسے اللہ کے رسول نے خدا سے مانگا ہو اسے ان کے پاس سے کون جدا کر سکتا ہے؟ میں نے اجازت دے دی کہ ہاں حضرت عمر کی قبر وہیں بنایا جائے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عبداللہ آتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اے عبداللہ مجھے اٹھا دو، میں ان کی خبر اٹھ کے سننا چاہتا ہوں، سو کر نہیں سننا چاہتا ہوں. حضرت عمر کو اٹھا کر بٹھایا گیا. اب کہتے بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بولی؟ وہ حضرت عبداللہ کہتے ابا حضور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ کے قبر انور حضور اکرم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہو جائے. حضرت عمر کہتے سنو، ایک
عبداللہ جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، جب میں کفن میں چلا جاؤں تو سنو ایک بار اور حضرت عائشہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دیتے تبھی مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عبداللہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ میں بادشاہ تھا، میں حکیم تھا، اس لیے کہیں میں زبردستی عائشہ سے یہ زمین نہ لے لیا، جب میں موت کے گہوارے میں چلا جاؤں گا یا جسم میں جان نہیں رہے گی، جب حضرت عائشہ اجازت دے دے گی تو تمام عرب، تمام مدینے والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میں جو زبردستی حضرت عائشہ سے یہ زمین نہیں لیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ قوت عطا فرمائی تھی، وہ ذہین عطا فرمایا تھا کہ 10 سال تک کتنے مربع تک ان کی حکومت تھی، اور اسی زہر پوش خنجر کے لگنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محمل الحرام کو اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ دیر باقی رہتا ہے کہ صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو میرا آخری وقت ہو چکا ہے، میں اب اس دنیا گتی سے کچھ کرنے والا ہوں، میرے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت سعد، یہ 5-6 لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو ایک خلیفۃ المسلمین تم لوگ چن لینا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں، دفن ہو جاتا ہے، نہلا دیا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس جگہ پہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ناش مبارک کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی جاتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پیر کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس ہے، اور وہاں پہ ایک جگہ چھٹی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایک مزار، ایک قبر کی جگہ چھٹی ہوئی ہے، وہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، اس وقت وہ دروازہ کھلے گا اور آخری قبر وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، بیان فرماتی ہے کہ جب میرے حجرے میں میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے، تب میں اس حجرے میں جایا کرتی تھی، چونکہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر تھے اور میرے ابا حضور محرم تھے، تو میں اس حجرے میں جایا کرتی تھی۔ لیکن جب سے حضرت عمر یہاں پہ دفن ہوئے، میں اس حجرے میں کبھی نہیں گئی، اس لیے کہ ان سے پردہ کرنا لازم تھا، وہ غیر محرم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر، ابو بکر ہمارے والد، اس وقت تک میں حجرے میں جایا کرتی تھی۔ بتائیے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پردے کے اہتمام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے زمین کے اندر ہیں، پھر بھی پردے کے اہتمام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ماں اور بہن کہاں ہیں؟ کتنے پردے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ارے پردے کا اہتمام ہماری اماں حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھلائی کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر وہاں پہ دفن تھے، اس وقت تک جایا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر وہاں مدفون ہوئے تو اس حجرے میں جانا چھوڑ دی۔ یہ ہمارے اماں حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردے کا اہتمام ہے۔ میری ماں اور بہنوں سنو کان کھول کر کے، پردے کا اہتمام کرو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پردہ نہ کریں، ماما جات بھائی، پھپھو جات بھائی، خالہ جات بھائی، یہ سب غیر محرم ہے اور اس سے پردہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے، لازم ہے، اور یہ اپنوں میں نہیں ہے۔
पर्दा ये परंपरा गैरों में भी आया है। बता दूं, जब राम और लक्ष्मण दोनों वनवास चले गए तो सीता साथ में थी। हमारे गांव के वो भाई भी सुन ले कि पर्दे का एहतमाम किस तरीके से होता है। और जब सीता को रावण हर के ले गया तो राम और लक्ष्मण दोनों सीता को ढूंढने के लिए निकले। तो राम जेवरात उठाने लगे, कभी पायल, कभी झुमका, कभी कंगन। तो लक्ष्मण बोले, भैया राम, हम भाभी को तलाश कर रहे हैं और आप ये जेवरात उठा रहे हैं। राम जी जवाब देते हैं, लक्ष्मण, ये जो जेवरात है ये तेरे भाभी सीता का है। एक कुटिया में लक्ष्मण और सीता रहती थी, लेकिन लक्ष्मण को यह मालूम नहीं था कि मेरी भाभी के अंग में कौन कौन सा जेवरात है। ये सब पर्दे का एहतमाम। और आज क्या हो गया इंसानों को? पर्दा बहुत जरूरी है। पर्दा करो, गैर महरम से बचो। आज जो ज़िनाकारियां आम हो चुका है दुनिया में, वो पर्दा ना करने की वजह से। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीटिंग बैठी, हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अपनी खिलाफत हजरत अली और हजरत उस्मान गनी के जिम्मा कर दिए और वो दस्तबरदार हो गए। जब ये देखे तो हजरत साद और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी और हजरत अली के हवाले करके दस्तबरदार हो गए। अब हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाकर कहने लगे कि अगर मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन बना दूं तो क्या उनके हाथ पे रखकर आप बैत करेंगे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते क्यों नहीं। फिर हजरत अब्दुल रहमान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोने में लेकर यही कहते हैं कि क्या मैं हजरत उस्मान को अगर अमीरुल मोमिनीन बना दूं तो आप उनके हाथ में बैत करेंगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते क्यों नहीं, आप जिसे चुन ले उसके ऊपर हम बैत करने के लिए तैयार हैं। अब हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ पकड़ते हैं और उठाकर कहते हैं कि मैं इन्हें अपना और तमाम मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन चुन लिया हूँ। और फिर दस्त पे रख करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्त पे बैत लेते हैं। वहाँ जितने भी अंसार और मुहाजिरीन थे सबों ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे हाथ रख करके बैत लिए और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन चुने। पहला अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब और तीसरे अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दुनिया देख रही है, जब से चांद और तारा और सूरज जगमगा रहे हैं, ना जाने कितने अंबिया किराम कमोपेश 1,24,000 दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन किसी की ये खुशनसीबी नहीं कि एक नबी की 2 बेटियों से शादी किसी इंसान से हुआ हो। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनको ज़ुन्नुरैन कहा गया है, यानी एक के बाद दिगरे। पहले हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हजरत उस्मान गनी से हुई। बाद में जंगे बद्र के वक्त वो बीमार हुई और इंतकाल कर गई तो हजरत आका अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हजरत उस्मान गनी से कर दिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने सुना आका अलैहिस्सलाम के कहते हुए कि अगर मेरी 40 बेटियां होती और एक के बाद दिगरे इंतकाल कर जाती तो मैं 40 के 40 हजरत उस्मान गनी की जोदियत में दे देता। बहुत नर्म दिल और सखावत तो बोलिए ही नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसी दौलत अता फरमाई थी
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لقب ہی غنی رکھ دیا تھا. اس لیے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دولت عطا فرما تو دل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عطا فرما. اس لیے دولت بوال اوبال بھی ہے اور رحمت بھی ہے. حضرت عمر چند جھلکیاں سے دکھا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہے, قحط سالی ہے, لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1000 اونٹ سامان سے مصر سے آتے ہیں, قطار لگا دی جاتی ہے 1000 اونٹوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور یہ کہتے ہیں اے عثمان, یہ جو تمہارے جتنے قطار سے اونٹ لگی ہوئی ہے نا, یہ تم میرے پاس فروخت کر دو ماں سامان. حضرت عثمان فرماتے عمر کتنا دو گے؟ بولے 2 گنا دوں گا. اگر 100 کے بھاؤ سے لائے ہو تو 200 دوں گا. اچھا بس اتنے دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے عمر سن, میں یہ مال اپنا اس جگہ بیچوں گا جہاں 10 گنا ملے. یعنی اگر 100 میں لایا ہوں خریدا ہوں تو 1 کا بدلہ 1000 دے, وہاں پہ میں یہ مال اپنا بیچوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے بالکل سست ہو جاتے ہیں. اے عثمان یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مدینے میں قحط سالی ہے, بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, ارے ایسے حالات میں اپنے مال کو 10 گنے میں تم بیچنا چاہتے ہو؟ ارے تم تو وہی عثمان ہو جب ہم مدینہ آئے تھے تو یہاں پینے کا پانی نہیں تھا, ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جس کے پاس جا کر کے تم نے 3000 درہم میں خریدے تھے. اس وقت اس کی قیمت صرف 600 یا 700 ہوگا. اے عثمان تم وہی عثمان ہو جب جنگ کی باری آئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا اور ترغیب دے رہے تھے تو اٹھ کر کے 100 اونٹ مال اسباب کے ساتھ دیے تھے, پھر 200 دیے تھے, پھر 300 دیے تھے, جس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا عثمان بس کر. آج تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو منع نہیں کیا, لیکن اے عثمان تجھے منع کرنے والے آقا ہے. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہے اور تم 10 گنے میں بیچنا چاہتے ہو. اگر بیچنا چاہتے ہو تو 2 میں بیچ دو, 10 میں نہیں دے سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر کے چلے جاتے ہیں. مسجد کے ممبر پر حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے مدینے کے باشندوں, اے مدینے کے رہنے والوں سنو, میرا 1000 اونٹ مال و اسباب کے ساتھ آیا ہے, جو تم سامان چاہو اٹھا کر لے جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, اپنے گھر سے آئے, کہنے لگے عثمان یہ کیا؟ میں تو 2 گنے میں بیچنا چاہ رہا تھا, تم نہیں دیے اور تم تو یوں ہی مدینہ والے کو دے رہے ہو. حضرت عثمان کہتے عمر سمجھے نہیں, تم 2 گنا دے رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جو 1 دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 دے گا. تو یہ مال و اسباب جو بیچ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں بیچ رہا ہوں, جو میں تجارت کر رہا ہوں وہ رب سے تجارت کر رہا ہوں. رب کا وعدہ ہے میرے راستے میں جو 1 خرچہ کرے گا اسے میں 10 دوں گا. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 سال بہت اچھی حکومت رہی, یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر حکومت رہی, چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سخت مزاج تھے, سخت قسم کے آدمی تھے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل تھے, نرم قسم کے انسان تھے. مصر میں گورنر تھے جو بلا وجہ کسی کو بھی مارتے تھے, قتل کر دیتے تھے. ان کے خلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور ان کے خلاف شکایت کی ہے. اور جب یہ لوگ واپس مصر گئے تو جو گورنر تھا اسے قتل کر دیے. 6 لوگ تھے.
जो मिस्र से मदीना शरीफ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के शिकायत करने के बाद जब ये छो वापस गए तो गवर्नर ने उसे कत्ल कर दिया। अब 1000 मिस्र से, 1000 बसरा से और 1000 कूफा से 300 लोग आए और उस गवर्नर के बारे में शिकायत किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उन्होंने बोले कि ठीक है, इनमें से जिसे तुम मुंतखब कर लो मैं मिस्र का गवर्नर बना दूंगा। आने वाले लोग हजरत, क्या नाम है हजरत अबू बकर के बेटे का, एक तो अब्दुल रहमान, दूसरा नहीं, दूसरा दुरूद ही पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बिन बनी। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को मुंतखब कर लिए कि इसे मैं मिस्र का गवर्नर बनाऊं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खत लिखे और अपने मोहर लगा दिए और बोले वहाँ का जो गवर्नर है उसको दस्तबारी करते हैं और वहाँ का गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला को मुंतखब करते हैं। हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह ताला उन लोगों के साथ जाने लगे। अभी तिहाई हिस्सा पहुंचे थे कि क्या देखे कि एक हबशी गुलाम बहुत तेजी से सांडनी में बैठ करके दौड़े हुए चले जा रहे हैं। ये लोग देखे, बोले शायद ये जासूस है या किसी को बुलाने के लिए जा रहा है, इतनी स्पीड में जा रहा है। उसे पकड़ कर लाए, बोले तुम कौन हो? तो उन्हीं में से किसी ने पहचाना, बोले ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम है। बोला अच्छा। जब उनकी तलाश ली गई तो सूखा मशकीज़ा घड़ा जिसमें पानी नहीं था, जब उसकी तलाश ली गई पता चला एक खत है उसमें। वो खत निकाले और खत खोले, उसमें लिखा हुआ था कि ये जितने लोग जा रहे हैं मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ सभी को कत्ल कर देना और जब तक मेरा दूसरा फरमान ना आए उस वक्त तक तुम गवर्नर रहना। और नीचे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुहर था और दस्तखत। अब मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये देख करके आग बगोला हो गए। वापस आए, हजरत अली, हजरत अबू तलहा, हजरत अब्दुल रहमान, जो भी सहाबा किराम थे सबों के पास ये खत खोलकर पढ़े, देखे, बोले ये तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से खत है, ये ऐसा खत क्यों लिखे? जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये सहाबा किराम पहुंचे तो बोले ये उटनी या सांडनी किसकी है? हजरत उस्मान गनी बोले हमारी है। बोले ये गुलाम? बोले ये गुलाम भी हमारा है। और ये खत? बोले इस खत के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ये खत में नहीं लिखा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये खत में नहीं लिखा हूँ। जब अल्लाह की कसम खाकर हजरत उस्मान गनी बोले तो हजरत जितने भी सहाबा किराम थे सभी को ये यकीन हो गया। लेकिन खत की तहरीर से पता चल रहा था कि ये मरवान की तहरीर है। तो हजरत उस्मान गनी से बोले कि एक काम करो, मरवान को हमारे हवाले कर दो। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कभी नहीं चाहते थे कि मदीने में खून खराबा हो, खून रेजी हो, इसलिए मरवान को उनके हवाले नहीं किए। और फिर ये सहाबा किराम वापस आ गए। बलवाइयों ने जितने आए थे मिस्र से, कुफा से और बसरा से 3000 तमाम हजरत उस्मान गनी को मुहाशरा कर दिया। यहाँ तक कि किताबों में आया 40 दिन तक, जिलहिज्जा का महीना था, बहुत से लोग हज के लिए निकल गए थे, 40 दिन तक मुहासरे में रहे और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक बूंद पानी तक पहुंचने नहीं दिए। एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु छत से बाहर निकले और बोले इसमें अली है? बोले नहीं अली नहीं है। बोले अबू तलहा है? बोले वो भी नहीं है। बोले अच्छा कोई मुझे पानी पहुंचा दो मुझ तक। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो 2 घड़ा पानी, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंच पाया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु देखे कि बलवाइयों ने चारों तरफ सब घेर लिए हैं और कत्ल करने के दर पे है, तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के उनके दरवाजे में लगा दिए और बोले कि कोई भी शख्स दरवाजे से अंदर ना जा सके। जब ये देखे तो हजरत अबू तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने शहजादे को दरवाजे में लगा दिए। बहुत कोशिश करने के बाद हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और 2 और बलवाइयों को लेकर अंसार के घर से पीछे तरफ से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कूदे और जाकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दाढ़ी पकड़कर हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु झिंझोड़े। तो हजरत
عثمان غنی بولے اگر تمہارا باپ ہوتا تو کیا تم یہ حرکت کرتے؟ تو حضرت محمد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑ دیے، اتنے میں دو بلوائی تھے وہ وار کیے، 6 وار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں لگی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَّكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پہ، اور ان کے چھٹے اس آیت میں پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی ترکی کے میوزیم میں یہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چھٹے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آئے اور کہنے لگے یہ جو بلوائی ہے نا یہ ہمارے ڈر سے اپنے پینٹ میں پیشاب اور پیخانہ کرتے تھے، آپ اجازت دے دیکھیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قربان جائیے کہ نہیں، میری شہادت کی گواہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی جب میں اور عمر اور ابو بکر صدیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ میں تھے، وہ احد کے پہاڑ میں، تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تھا۔ اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ میں ٹھوکر مار کر بولے تھے اے پہاڑ تو ہل کیوں رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے، شہادت کا گواہی میرے آقا نے دے دی ہے، تو پھر میں یہ خون خرابہ مدینے میں کیوں کروں؟ 52 کلومیٹر کا مربع بادشاہ، ان کو 40 دن تک محاصرے میں رکھا گیا۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ایک کو سولی میں چڑھا دیتے، لیکن ان کا حلیم میں قربان جائیے، ان کی نرم دلی میں قربان جائیے، کہے اس مدینے کی دھرتی پہ جہاں پر حضرت امام حسن اور حسین کی پنجہ چلا ہو، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کی پہچان ہو، اس جگہ پہ خون ریزی کبھی نہیں ہو سکتا، نہ میں خون ریزی کرنے دوں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ حضرت عثمان غنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تھے، سامنے جنت البقیع ہے، واپس آئے، کیا دیکھے حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں کہ عثمان یہ زمین کتنی اچھی ہے، یہودی اونچ چڑھا رہے ہیں، ذرا دیکھ کر آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور اس زمین کو دیکھتے یہودی کے پاس واپس آتے ہیں۔ کیا ہوا عثمان؟ دیکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ بھی لیا اور اس زمین کو خرید بھی لیا۔ بولے عثمان میں تو خریدنے نہیں کہا تھا، صرف دیکھنے کہا تھا۔ قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر عرض کرتے یا رسول اللہ، جو زمین آپ کو پسند آ جائے وہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ کسی یہودی کے پاس وہ زمین ہو؟ اور وہی زمین جنت البقیع بنی، قبرستان بنا، اور اسی قبرستان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور ہے۔ آپ جب بھی مدینہ پہنچے حج یا عمرہ کے لیے جنت البقیع میں جائیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس میں درود و فاتحہ پڑھ کر آئے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ دولت چاہنے والے نہیں تھے، بلکہ دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے زمین پر گئے۔ شیعہ رافضی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ یہ جو حسین گئے تھے یزید سے لڑنے، وہ دولت کے لیے گئے تھے، ثروت کے لیے گئے تھے، نہیں، امام حسین دولت و ثروت کے لیے نہیں بلکہ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی 40 دن تک محاصرے میں رہے، ایک بوند پانی یا ایک دانہ حلق میں نہیں اترا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر قربان ہو گئے، اور اسی کی ادا کرنے امام حسین کربلا کے زمین پر 10 محرم الحرام کو اپنے چھوٹے چھوٹے لاڈلے بچے کو قربان کر گئے اور نانا جان کے دین کو بچا گئے۔ یہ سبق دے گئے میرے نانا جان کے امتیوں، نانا جان کے دین کے لیے میں اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، آنچ نہیں آنے دینا۔ اگر محبت ہے حضرت امام حسین، امام حسن، علی اکبر، علی عباس سے
تو یاد رکھو محبت کی پہچان کیسی ہونی چاہیے. گھر جائیے, بیوی آپ سے کہے گی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. آپ بولے ایک گلاس پانی لاؤ, بولے نہیں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. پھر بولے نہیں ایک گلاس پانی لے آؤ, نہیں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ارے یہ کیسی محبت ہے جو شوہر ایک گلاس پانی مانگ رہا اور تم رٹی جا رہی ہو بہت محبت کرتی ہوں, بہت محبت کرتی ہوں. یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ کہتے ہیں امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. اور جس دین کے لیے, جس نماز کو بچانے کے لیے, جس روزے کو بچانے کے لیے, جس داڑھی کو بچانے کے لیے امام حسین قربان ہو گئے, آج ہمارے مسلمان وہی کام کر رہے جو یزید پلید نے کیا تھا. پہلا داڑھی منڈا یزید تھا حضرت, اور اسی داڑھی کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے زمین میں گئے اور اپنا نعرہ لگاتے ہو یا حسین یا حسین. معلوم ہے حسین کربلا میں گئے کیوں تھے؟ یہ تذکرہ جو آپ کر رہے ہیں امام حسین کا سننے کے لیے آپ بہت دن سے بیتاب ہے. امام حسین کا تذکرہ ہو, امام حسین کا انشاءاللہ ہوگا تذکرہ, لیکن میں پہلے ہی بولا امام حسین کو سمجھنے کے لیے پوری کائنات کو سمجھنا ہوگا, تب آپ کو امام حسین سمجھ میں آئیں گے, ورنہ نہیں سمجھ میں آئیں گے. انشاءاللہ کل کوشش کی جائے گی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. وقت بہت قلیل ہوتا ہے, اس لیے سبوں کا میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آتا جاتا رہوں گا تو سبوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بیان کر دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا.
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة يوقنون أولئك على هدى من أولئك هم المفلحون. وإذا قرأه عن الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من الرسل ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ونبينا محمد صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إنهم يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا الله الرحمن الرحيم مالك المستقيم اهدنا الصراط القرآن پاک تلاوت تمام